نبیاں دے سلطان دا واسطے والی خراسان دا واسطے امام زمن دے ظہور تاجیل فرما الہی آمین میرا مالک اسا گنہگارانوں وقت دی حجت دا قرب نصیب فرما میرا مولا اپنی عظمت دا واسطے محمد والے محمد دا واسطہ جتنے عزادار حبدار ماتمدار دور قریب تو جتنا سفر کر کے دربار امام حسین علیہ السلام پہنچے الہی اپنی شان دا واسطے جو مریض آئے شفا عطا فرمائے جنہ مریضاں دیا دعاواں ایک محکمے دا ایکسیڈنٹ ہوئے میرا اللہ صحت کلی عطا فرمائے میرا مالک خالق و شہباز دل دے مرض مبتلا ہے میرا مولا اور دیگر جتنے مومنین دل دے عادت مبتلا ہے مولا صحت کلی عطا فرمائے میرا مالک خالق ایک سیدزادہ آخر وعدہ انہوں دے والد دا انتقال ہو گیا میرا اللہ قبر وسعت عطا فرما کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما حاضرین دی جو حاجت باب الہوائے حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام دے صدقے میرا مولا تمام دی حاجت روائی فرما بے اولادانو کامل الخلقت نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما مقروضان دے قرض ادا فرما جو حج و زیارات وسط سکھ دن میرا اللہ اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے روزے دا دیدار نصیب فرما سارے آمین آکھنا میرا مولا موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیب میرا مالک خالق سارے ماتمی جلوسان دی حفاظت فرما محافظان دی حفاظت فرما اسلام دا بول بالا فرما علی ولی اللہ دا بول بالا فرما میرا مولا وقت امام اور ساڑھے درمیان اساں گنہگاراں دے جڑے گناہ آئلن میرا اللہ مظلوم کربلا دا واسطے معاف فرما درگزر فرما اور موت تو پہلے یوسف سیدہ دی زیارت نصیب فرما ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما دعا مندی منظوری وستے صلوات باواز بلند و بلدوا فرسال اللہم بادشاہ فرمیندن ساڑھے تے درود پڑھو تاکہ تواڈے گناہ معاف ہو جاویں بلند آواز نال صلوات محمد ایک صلوات اپنی جلد از جلد زیارت کربلا مولا وسط عزت ابو الفضل العباس علیہ السلام اللہم صلی اللہ اجازت ہے گفتگو دا آغاز کریں عشرہ محرم الحرام 1443 ہجری اس سلسلے دیا چوتھی مجلس الحمدللہ زندگی یہ پھر ایک اور دن امام حسین علیہ السلام دے وسیلے نصیب ہویا آج دی مجلس منصوب ہے باب الحوائج عقیل دا چند عباس دا ویر حسین دا سفیر حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام دا چونکہ بادشاہ دی مجلس ہے اور میری مرضی ہے کہ اس شہنشاہ پاک دی عزت تے دو چار جملے فضیلت دے تاکہ مکمل مجلس اس بادشاہ دی جو باب الحوائج حاجتاں دا دروازہ ہے یاد رکھے آئے 5 باب الحوائج 5 پہلے باب الحوائج دا تعارف کراواں ماشاءاللہ پہلے سرشار بیٹھے ولایت دے عظیم موضوع وچ تو پہلے باب الحوائج دا نام ہے علی
کسی کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ دوسرے باب الحوائج کا نام بھی کمال، سبحان اللہ۔ دوسرے باب الحوائج کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ اور یاد رکھنا تیسرے باب الحوائج والی کاظمین، والی خراسان دا بابا موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اور یاد رکھے ہے جوانوں، ان 5 باب الحوائج میں ایک باب الحوائج مستور ہے جس کا نام ام البنین ہے، اور 5ویں باب الحوائج کا نام مسلم ابن عقیل علیہ السلام۔ ہر کتاب نو جدو انسان کھولتا ہے تو اس کے پہلے صفحے تے اس کا مقدمہ درج ہوتا ہے، جس سے پوری کتاب دا نچوڑ لکھیا ہوتا ہے۔ مقدمہ پڑھ لوے تے کتاب دی سمجھ بندے نو لگ جاندی ہے کہ کتاب وچ لکھیا ہویا کی ہے۔ یاد رکھے چکوالا لیو، کربلا دے مقدمے دا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے 15 ماہ رمضان نو مکہ دی سرزمین تے ایک فیصلہ کیتا، 2-4 منٹ دی بات ہے، اس میں سماعت فرماؤ کہ کوفہ اللہ دے لا تعداد خط آ گئے تو میری مرضی ہے میں اپنا سفیر بھیجا کوفے، اور میں اپنی صف چو جماعت فوج چوں کسی نے اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجا، جڑا پورے کوفہ دے حالات دا جائزہ لوے اور پھر میرے تک خط ارسال کرے، اور پھر اس دے جواب وچ میں فیصلہ کراں کہ کوفے جانے یا نہیں جانا۔ خبر اصحاب امام حسین علیہ السلام وچ پہنچی تو ایک دفعہ سارے ہی بے قرار ہو گئے کہ پتہ نہیں اے اعزاز، اے فضیلت، حسین ابن علی دا سفیر ہونا ایک کس دے حصے چاہتی ہے۔ جواب میں بات ذہن وچ رکھنا، جڑے بھی امام حسین علیہ السلام نال ٹر پے ہن مدینہ منورہ چوں، چاہے وہ قریش چوں ہن، چاہے وہ بنو ہاشم چوں ہن، چاہے مولا علی دے پتر ہن، چاہے قبیلہ ابو ذر دے لوگ ہن، چاہے مولا علی دے نانکیاں دے قبیلہ بنی اسد دے جوان ہن۔ زیادہ 2 گروہ امام حسین نال، ایک مولا علی بادشاہ دے نانکے قبیلہ بنو اسد دے لوگ امام حسین علیہ السلام نال ہن، اور قبیلہ ابو ذر دے لوگ امام حسین علیہ السلام دے نال ہن۔ یاد رکھے کہ جتنے میں حسین ابن علی نال ٹرے ہن نا، انہاں موت میٹر نہیں کردی، اے موت نو مار کے نکلے ہیں۔ غور نہیں کیتا تو شاہ سمجھو میں کی آتا ہے جواب، میرا مضمون تو نہیں نہ پڑھنا شہادت دا، کربلا دسنی بھی حالات واقعات کیسے ہیں، کس ماحول اینا اسلام کس مقام تے بلندی دا اے مظاہرہ کیتا ہے محمد آل محمد نے۔ اور یاد رکھنا جوانوں، ہر کوئی موت کان تو سارے تیار، سارے نے پتہ ہے حسین دا رستہ شہادت دا رستہ ہے، جس دا ہر منظر تے خود سید الشہداء نے اعلان کیتا ہے کوئی اگر مال دنیا واسطے میرے نال ہے تو واپس چلا جاوے۔ شب عاشور زندگی دی آخری شب تک چراغ بجھا بجھا کے کی عدل ہے، کی عدالت ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کسی نے بھی یہ نہیں آکھیا بھی مال دنیا ہے یا دنیا و فرمائے نہیں، اسلام دی بقا دی جنگے حسین ابن علی لڑن جا رہے ہیں، تلواراں دا رستہ ہے، تیراں دا رستہ ہے، سر کٹان دا رستہ ہے، بقا ہمیشہ دی ہے۔ جیڑا میرے نال شہادت درجہ فائل ہو سی
بقا ہمیشہ کی اس دے حصے دیئے، لیکن زر دولت دنیا دا رستہ نہیں ہے، دین دا رستہ ہے، بقا دا رستہ ہے۔ تو جتنے نال ڈرے ہم وہ موت من کے ڈرے ہم، ان کی کرنا آئی قرب امام حسین علیہ السلام حاصل کرنا، تو سارے دی مرضی آئی کہ مولا سان کوفہ بھیجن، جہاں دی نظر دے کربلا تک نہیں جا رہی، سارے دی مرضی آئی کہ اگر سن مولا کوفہ شجاعان کربلا کتاب دا کدی مطالعہ کرو جوان، سارے دی مرضی آئی کہ سارے تو پہلے کسی نہ کسی طریقے میں کسی مشن اچ کام آ جاواں، کوئی کام میرے ذمہ حسین ابن علی لامن، میں حسین ابن علی پیچھے سر لا دیواں یا لہا دیواں، سارے دی مرضی آئی۔ تو سارے صف بستہ امام حسین علیہ السلام دے سامنے کھڑے ہو گئے، تو امام حسین علیہ السلام دی امامت علی نظر ٹردی ٹردی مسلم دے چہرے تے رک گئی۔ امام حسین دا انتخاب ہے، امام کائنات دا انتخاب ہے، صاحب الزمان دا انتخاب ہے۔ مولا فرمایا مسلم تسا کوفے جانا ہے، دعا بھی شارٹ اس وجہ تو منگی ہے تاکہ میں کچھ آگ سکاں، سرکار مسلم دے کچھ بول سکاں جو بولنا چاہیے آج دی مجلس سے۔ ایویں نہیں ہوئے بے خط لکھ کے دیتا تے مسلم سرکار گھوڑے تے چڑھ کے کوفے آگے تے شاہد نہیں ہویا۔ پہلے تو یہی بڑی بڑی گل ہے کہ حسین چن دے کے سنیں، چونکہ یاد رکھا ہے مسلم اس مقام نو پا کے 72 وچوں بھی منفرد عظمت حاصل کی تھی۔ یاد رکھا ہے حسین دا سفیر ہونا کوئی عام بات نہیں، حسین اللہ دا سفیر ہے، مسلم حسین دا سفیر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری قوم کو میں کی یاد رہے؟ یار امام حسین علیہ السلام دا عزادار صدوا کے ایڈا ناز ہے، امام حسین علیہ السلام دا ماتمی صدوا کی اتنا ناز ہے، امام حسین علیہ السلام دا مداح خان صدوا کی اتنا ناز ہے کہ سفیر حسین ہونا، مسلم میرا سفیر بن کے تسا کوفے جانا ہے تے ہاتھ بن کے پیادن کی تھاؤں ٹر جاواں۔ فرمائتے ہیں جڑے لا تعداد خط آ گئے مسلم ہانی بن عروہ نو خط دینا ہے، اور اس خط وچ میں مسلم تیرا تعارف بھی لکھ رہے ہاں، ہانی بن عروہ تواڈے انتظار وچ ہو سی۔ جڑے لا تعداد کوفہ والے نے خط بھیجن کہ حسین ابن علی اگر تسی مکہ چھوڑن دا ارادہ کرو تو کسے پاسے نہ جوے آئے، تسی کوفہ تشریف لے آؤ، اسی سارے امتی تواڈے نانا دے تواڈے نال آں، تواڈے شیعہ تواڈا رستہ ویکھ رہے ہیں، انتظار کسے پاسے جان دی لوڑ نہیں، اسی تواڈے واسطے سر دھڑ دی بازی لا دی سائیں۔ تو حسین علیہ السلام نے خطوط دے جواب وچ ایک مکمل خط لکھیا، اور جو خط مکمل لکھ رہا اور مسلم دا انتخاب ہو گیا کہ مسلم سفیر حسین بن کے کوفہ جانا ہے، تو سرکار مسلم دے تعارف وچ امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ لکھیا، اور میں یقین نہ لاکھ سکتا کہ آج دی مجلس نو جڑا سمجھ کے آیا ہے کہ سرکار مسلم دے نام دی مجلس ہے، ایک جملہ کر پہنچ گیا، اس کے سارا سفر پورا ہو جاسی، چونکہ حسین دس رہے مسلم کیا ہے، میں کی دسنا ہے مسلم کیا ہے، جس دا سفیر ہے اس سے تو پوچھئے کہ مسلم کیا ہے، اگر یہ پہنچ گیا باقی ساری مجلس اضافہ سن سو۔ حسین علیہ السلام نے ہانی بن عروہ کے پاس خط لکھیا اور سطر لکھی قد ارسلت علیکم، سارے شرکت کرنا میں باب الہوائی دا جملہ ہے، قد ارسلت علیکم، جس کو تمہاری جانب ارسال کر رہا ہوں، بھیج رہا ہوں، افضل اہل بیتی، یہ میری اہل بیت میں افضل ہے۔ مجمع کا کام نہیں ہے بولنا، قوم چپ نہیں رہ سکتی، بے بہانہ رہے دلی۔ اگر اسی کسی دربار تے جاگئے اور صاحب مزار دی طاقت دا اندازہ ہی نہ ہوئے تو منگن دا کوئی معیار قائم نہیں ہو سکتا، کسی دی پہنچ دا پتہ ہی نہ ہوئے تو اس نے بندہ کام آکھن دا معیار قائم نہیں کر سکتا، کام اس نے آکھ دا بندہ جڑا کرا سکتا ہوئے۔ تو سمجھو کہ مسلم نے عقیل جس شہنشاہ پاک دی مجلس سے کس عظمت دے مالکن افضل اہل بیتی، اور اس میں کتنی وضاحت کراں اور کتنی وضاحت منگدہ ہے جملہ کہ اس اہل بیت جو مسلم افضل ہے جس سے پتہ نہیں کیڑا کیڑا شاہکار رہتا ہے،
جتھے سید الساجدین جیسا عابد ہوئے، جتھے علی بادشاہ دے اپنے 8 پتروں میں، جتھے اکبر جوان جیسا شہزادہ ہوئے، امیر قاسم میں، جتھے لا تعداد ہاشمی جب افضل اہل بیتی، شہادت مولا دی تو سارے دے ذہن چھے، اور ابن زیاد نال جیڑا میرے بادشاہ دا تقرار ہوئے، مباحثہ ہوئے، وہ بھی تو ذہن چھے، موسیٰ ابن عقیل دا کہ سارے کوفہ مسلم نو جھکان دی کوشش کی تھی تو مسلم جھکیا نہیں۔ اساں دیکھے 9 ذی الحج تو بعد حسین 15 رمضان نو خط اگلے پاسے سطر لکھیے، افضل اہل بیتی و سکتی، یہ میری اہل بیت میں سے افضل ہے اور یہ حسین کا اعتماد ہے۔ صاحب الزمان اعتماد دی بات کر رہے ہیں جوانوں، جس تے صاحب الزمان اعتماد کرے دین بچامن واسطے، جس تے اللہ اعتماد کرے ان حسین آدم، اور جس تے حسین اعتماد کرے خود مولا اپنا جملہ وسکتی، اور یہ میرا اعتماد ہے۔ سرکار مسلم گھوڑے تے سوار ہوئے، گھوڑا دوڑایا، ہانی بن عروہ دے گھر پہنچے، بڑا شاندار استقبال ہوئے۔ مسلم بن اوسطیہ 90 سالہ دے صحابی، حبیب بن مظاہر الاسدی، سلیمان بن سرد خزائی، ان سارے نے مل کے استقبال کیتا، اور خبریں پہنچ رہی ہیں کہ آج یا کل کسی بھی وقت ابن مرجانہ ابن زیاد لانتی کسی بھی وقت اس نے آرڈر گورنری دے ہو چکے ہیں، تو کسی بھی وقت دارالامارہ نو اپنے قبضے چلے سکتا ہے۔ تو اس نے آن تو پہلے مسلم فرمایا کہ کوفہ دی مسجد دے وچ مسلمانوں اکٹھا کرو، میں حسین ابن علی دا سفیر بن کے آیا، تو میں انہاں دے درمیان پیغام حسین ابن علی دا پہنچانا چاہنا۔ میڈیا تا ہی نہیں، ٹیکنالوجی دا زمانہ نہیں، تو منشور دسنا آئی نا کہ حسین کی چاندے اور یزید علیہ السلام کی چاندے۔ تو حسین علیہ السلام نے خطیب سفیر بنا کے مسلم نے عقیل نو بھیجیا، اور تاریخ آتی ہے کہ 30,000 دا رش، 30,000 بندہ مسجد کوفہ وچ حضرت مسلم نے عقیل دا خطبہ اور وہ پیغام سنن آیا جڑا دین واسطے مسلم نے عقیل کوفہ آیا۔ کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے، سر نال سر، بندے نال بندہ۔ مسلم نے عقیل واسطے ممبر لایا گیا، ممبر دے سجے پاسے جا نثار کھلو گئے، ہانی بن عروہ، مسلم نے عقیل اور سلیمان بن سرد خزائی، حبیب بن مظاہر اور انہاں دے قبائل دے لوگ۔ ہانی بن عروہ دا قبیلہ سارے تو بڑا قبیلہ ہے، اور ہانی دے دل میں چلی دی ولایت ہے۔ مسلم نے عقیل یاد رکھا ہے، تخت دیاں سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ممبر تے تشریف فرما ہوئے، 30,000 دی آنکھیں حسین دے شیر نے آنکھ پائی۔ اور یاد رکھنا میرا اس مقام تے ایک جملے ادا کرنا بڑا آسان ہے، کیونکہ میں نے یقین ہے شیعہ دا مجمع ہے، اہل سنت دا مجمع ہے، میں جس دا ذکر سنن آیا بیٹھا، تسی اس دا ذکر سہامن آئے بیٹھے ہو، جو ذکر کر رہے ہو تسی قبول کر رہے ہو، کسی دی جرت نہیں ذکر تے اعتراض کرے، چونکہ اطمینان سارے اپنے ہیں۔ مسلم اوتھے حسین پڑھنا ہے جتھے ادھے یزید دے طرفدار ہیں۔ جرت و سلام کر دے جاؤ نا جوانوں، اور اپنی داد پیچھے میں قوم دا حق رکھ جانا تو میرا دل اس انصاف نو نہیں مندہ، لیکن اگر بات پہنچ گئی ہے تو بس میرا سفر پورا ہو گیا۔ تو اوتھے جتھے ابن زیاد دے پروٹوکول واسطے بندے تیار ہیں، جتھے یزید دی فوج دیاں بھرتیاں کھل چکی ہیں، اور اعلان ہو گیا کہ کسی بھی مقام تے یزید اور حسین ابن علی دی فوج دا سامنا ہو سکتا ہے، تو ویچ اپنے بھی ہیں تو برائے بھی ہیں۔ مسلم نے عقیل تخت آئے اور پہلا جملہ آکھیا دارین قربان کر دیں اس خطیب دی عزت ہے، ہر اکھ وے کریے کہ مسلم حسین دا سفیر بن کے اکھ دے کیے پہنچانا حسین ہے۔ پہلا جملہ فرمایا 30,000 دی اکھے چھپا کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق محمدا و علیا دلیلا لذاتہ۔ سرکار مسلم فرمایا کوفالو حمد اس اللہ دا جس محمد اور علی نو خلقیتا کیتا ہا تاکہ اپنی ذات دلیل دے سکے۔ یار بلند کرو سنن دا جوانوں تھوڑا، دلیلا لذاتہ، جس نے محمد اور علی نو خلقیتا کیتا تاکہ اپنی ذات دلیل دے سکے۔ سرکار مسلم فرمایا کوفہ والو
تسی جان دے وقان سید الاکبر محمد مصطفیٰ ساری زندگی اس نال بولیں اور پھر اس دی وجہ تو مخلوق نال بولیں. اسلام دا مسئلہ ہے نا تو تعارف اسلام دا کروایا اور سرکار دو عالم تو گل شروع کر کے حسین ابن علی تک لے کے آنی ہے پھر حسین چاند کی ہے. وقان سید الاصغر مسلم نے عقیل علیہ السلام فرمایا اور سید الاصغر یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ساری زندگی توحید دے دشمن مارے. کوفہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی عدالت تواڈے سامنے، علی دے فیصلے تواڈے سامنے، علی دی حکومت تواڈے سامنے. علی ابن ابی طالب نے دین اور شریعت اور امت دا تحفظ کس رنگ وچ کیتا تواڈے سامنے. خوارج نال جنگاں کیویں کیتیاں تواڈے سامنے. اسلام بچایا کیویں تواڈے سامنے. اور یہ کوفہ سرکار مسلم دیاں باتاں سرکار مسلم فرمایا اے او کوفہ ہے جتھے امیر المومنین شاہی کر کے گئے اور تسی پورا کوفہ گواہ ہے کہ علی کدی بھی اپنے دشمن نو نہیں ماریا. ایک یزید دا طرفدار کھڑا ہو گیا اس کہ مسلم کدی علی اپنے دشمن نو نہیں ماریا. فرمایا میں تن جاندا تو وہ نو تو آتا ہے علی اپنے دشمن نال نہیں لڑیا. یاد کر جدا 19 رمضان علی قاتل نو شربت پلایا ہا. علی ابن ابی طالب جنگ صفین اپنی ذات واسطے نہیں لڑے اللہ دی ذات واسطے اور محمد دے بعد دین علی دے حصے وچ اور علی دے بعد دین حسن دے ہاتھ وچ آیا. حسن امیر نے امت دی بہت بڑی تباہی و بربادی تو بچان واسطے ہر ضروری اقدام حسن امیر نے کیتا جس دی ضرورت آئی. حسن امیر نو زہر دے دیتا گیا. 50 ہجری تو بعد دین دی باغ دوڑ حسین ابن علی دے ہاتھ وچ 10 سال حسین ابن علی نے تواڈا انتظار کیتا. ہن تساں خط لکھیں تو میں حسین دا سفیر بن کے کوفہ آیا. فرمایا کوفہ والو حسین بیت اللہ وچ تواڈا انتظار کر رہے ہیں اور خبر کوفہ پہنچ چکی کہ ابن مرجانہ بھی کسی وقت اپنے لشکر دے نال دارالامارن نو اپنے کنٹرول وچ لے سی. تو فرمایا سوچو نہیں حسین دا ساتھ دے وہ حسین دا ساتھ دے وہ. کسی آقا جی یزید کی طرفوں میں بڑے بڑے مال دی پیشکش بندیاں ہو رہی ہے. اے جملہ سرکار مسلم دا میں دارین قربان کر دیواں. حضرت مسلم ابن عقیل نے فرمایا ہے پھر اس بندے تے جڑا وبا بھری موت پیچھے نور بھری زندگی دا انکار کر گیا. یزید نے کیا کیا؟ وبا بھری موت اور نور بھری زندگی. فرمایا کوفہ والو ونڈ آپ کر لے گئے. حسین دا تجھا ساتھ دینا ہے یا یزید دا ساتھ دینا ہے؟ سرکار مسلم نے عقیل نے فرمایا یاد رکھیا ہے جیڑا شراب پی کے تخت بہ کے لوگاں نو گالی گلوچ کرے اس نو یزید آدھیں. جیڑا اللہ نال سرگوشیاں کرے اس نو حسین آدھیں. ہاں سرکار مسلم دے جملے. فرمایا جیڑا جانوراں نو لڑا کے خوش ہوئے جیڑا جانوراں نو لڑا کے خوش ہوئے اس نو یزید آدھیں. جیڑا قرآن جو کلام کرے انہوں حسین آدھیں. سرکار مسلم دا اگلا جملہ فرمایا کوفہ والو یاد رکھا ہے خلاصہ وجود حسین. لوگاں کے جس دی سمجھ نہیں آئی. سرکار مسلم فرمایا یاد رکھا ہے اس وجود نو پھیلا دیو 1.25 لاکھ نبی بن دیں 1.25 لاکھ اوصیاء بن دیں. یاد رکھا ہے محمد علی سیدہ حسن اور حسین بن دیں. فرمایا یاد رکھا ہے اس وجود نو پھیلا دیو تا فرشتے بن دیں. اگر اس سارے وجود نو کٹھا کر دیو تا تنہا حسین ابن علی بن دیں. سرکار مسلم نے عقیل علیہ السلام نے خطبہ جوانوں اور تاریخ گواہ کہ اس خطبے کے بعد سرکار مسلم نے عقیل نے اپنے سجے ہاتھ میں بلند کیتا اور بڑی آسان عربی ہے اپنا ترجمہ خود ہی کر رہی ہے. لطف لینا کیا کیا کیے. سجے ہاتھ میں بلند کیتا چونکہ اس خطبے کے بعد لبیک یا حسین دیا صداواں مسجد کوفہ سے لگنیاں شروع ہو گئی ہیں. اور زمانہ یاد رکھے لبیک یا حسین آپ کے نس نہیں جبیندہ.
حسین بادشاہ دی کچہری چ لبیک یا حسین آ کے پھر نسن والی جا نہیں رہندی جی میں کعبے وچ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد اوتھے بھی لبیک آ کے نسنا نہیں ہے چونکہ حاضری دے آخری معیار دا نام ہے لبیک کفانے میں آ گیا لبیک یا حسین لبیک یا حسین جتھے حسینیت میں لوڑ پئی سارے نس گئے تو لبیک جدو بھی آکھنی جوانوں لبیک یا حسین ایسا آکھنا جس سے فرار نہ ہوئے جس سے قدم پیچھے نہ ہٹے جدو بندے آکھیا لبیک یا حسین ویکھنا عظمت سرکار مسلم دے ویکھنا دارین قربان کرنا سجے ہاتھ میں بلند کیتا تو فرمایا یا ایھا الناس ھذا ید الحسین لوگو یہ حسین کا ہاتھ ہے سرکار مسلم نے عقیل نے فرمایا اس ہاتھ میں حسین دا ہاتھ سمجھ کے بیعت کرو بات پہنچ رہی ہے نا جوانوں اس ہاتھ میں حسین ابن علی دا ہاتھ سمجھ کے بیعت کرو یاد رکھا ہے جو بیعت دا نام آیا تو جڑے یزید دے حواری انہوں نے شور مچایا وہ نہ کہہ رہے ابن زیاد آ رہے ہیں اس دے بھی گل سن لو یزید کی چاندہ ہے پھر فیصلہ کرنا حسین آلے پاسے جانا ہے یہ یزید آلے پاسے جانا ہے فی الحال نماز دا ٹائم ہونا لے اذان دے ساری مجلس بھول جانا اے جملہ حسین دے سفیر دا نال لے جانا مزدنا کہ اللہ اکبر تے اس ٹولے دے طرفدار مسجد آلے پاسے ٹر پے مسلم نے عقیل دے چہرے تے جلال ہے فرمایا نمازی رک جاؤ نمازی مسلم آلوے کیا جلال چاہ کے فرمایا یاد رکھو نماز کا چراغ حسین دارین قربان کر دے نماز کا چراغ حسین اور جڑی اگلی گل آکی ہے فرمایا ہوئے جڑیاں حسین نو کنڈ کر کے پڑھ دے پئے ہوئے نہ نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں ہے مسلم ابن عقیل نے فرمایا چونکہ نماز روح نماز اصل نماز باڑے انتظار کعبے وچ جڑیاں حسین ابن علی نو کنڈ کر کے سرکار مسلم دے جملے حسین ابن علی نو کنڈ کر کے جڑیاں نمازاں تسی ادا کر رہے ہو اگ پئی بندی ہے نماز دا چراغ حسین ہے جس نماز وچ چراغ نہیں ہو اندھیرا ہے کسے آکھے جنت دا لالچ ہے صدقے ہو جاواں مسلم نے عقیل فرمایا جنت جانا چاہندے ہو حسین دے گھوڑے دے پیچھے پھر پو مرتجز دے پیراں دی دھوڑ تو جنت دے دروازے تے لگے سبحان اللہ تو مشن واسطے انسان دا اس طرح حاضر ہونا اس ساڑھے رستے سبق کے وقت امام دی نصرت اور حمایت کس انداز سے کیتی جاوے کس معیار تے کیتی جاوے مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے جتنی تبلیغ کی تھی پھر رات دے ٹائم ملون ابن زیاد دارالامارہ میں اس قبضے چ لیا 18,000 بندے بیعت کیتی گئی ہانی بن عروہ دے گھر مہمان ہو گئے لوگ دوڑ گئے ابن زیاد آمن دی دے رہی ادھے تو زیادہ دنیا تو سے وقت چھوڑ گئی ہے مسلم ہاتھ تے بیعت کر کے امام حسین علیہ السلام دی بیعت توڑ کے دنیا نس گئی ہے تو پریشان ہانی بن عروہ اور مسلم اور دعان دی مرضی ہے کہ کسی طریقے چونکہ ابن زیاد دے آمن نال لوگاں دے رنگ تبدیل ہو گئے بالکل لوگوں نے رابطہ منقطع کر دیتا ہے تو کسی طریقے سے کوشش کر کے امام حسین علیہ السلام نال کسی منزل تے شامل ہو جائے سرکار مسلم دا اگلا جڑا نظریہ آئی وہ یہ آئی کہ کسی طرح مسلم افجا حبیب بن مظاہر ہانی بن عروہ اور مسلم یہ چارے بندے کسی نہ کسی طرح نکل کے مدد حسین وسط پہنچ جاوی چونکہ حسین تنہا ہے حسین ابن علی دی حفاظت کرنا ساڑھی اولین ترجیح ہے کہ حسین ابن علی نہ مارے جامن حسین ابن علی اگر مارے گئے تو اسلام دے نظام دا پھر کون ضامن ہو سی یزیدیت دا غلبہ ہو رہے ہے لیکن یاد رکھے ہانی بن عروہ نے بلایا ابن زیاد نے اپنے محلے دارالامارہ کوئی مسلم دی خبر ایجنسیاں نے دسے مسلم تیرے گھر رہے اس نے کہا نہیں میرے گھر مسلم نہیں ہے
ایک ماکل نامی شامی حرامی دی ڈیوٹی لائی گئی کہ تو علی دے شیعہ دا لبادہ اوڑ کے خمس دینے دے بہانے پتہ کر مسلم ہانی دے گھر ہے یا نہیں. بڑے دیاں تک کہ مسجد کوفہ چ نمازاں پڑھدا رہیا. مسلم ابن اوس دے نال آ کے بویا جھوٹا گریا کریا روے ہاں گڑ گڑاوے ہاں پھر دعا سناویا مسلم ابن اوس جانو کہ میں حسین دا سفیر مل جاوے میں خمس دینا ہے. 3 دن بعد مسلم اوس جیسے نال رلا کے ہانی بن عروہ دے گھر لے آئے. مسلم نے خمس دیتا اے ملعون سیدھا اس دے دربار وچ گیا. اس کہ میں خود مل کے آ رہا مسلم ہانی بن عروہ دے گھر دوبارہ پھر ہانی دربار وچ بلایا. ہن جو ہانی بن عروہ دربار وچ آئے میرے شیعہ سنی بھائیو تو یہ ماکل سامنے آ گیا. جب ماکل سامنے آ گیا تو راز کھل گیا کہ میں اپنی اکھاں نال ہانی بن عروہ دے گھر مسلم نے پیل نو ویکھ کے آیا. میں صدقے جاواں مکی منزل تے ہانی بن عروہ تلیاں ملکہ تے حسین تیری اپنی قسمت. ہانی بن عروہ دا قتل ہو جانا یہ بھی بڑا بڑا درد ہے جوانوں ساڈی قوم واسطے. ہانی بن عروہ نوں اتنی تکلیفاں دتیاں گئیاں جتنی مسلم نے عقیل بادشاہ نوں دتیاں گئیاں. جگر مسلم نے عقیل بڑے گھر دا بڑا فرد آئی تے بھی امت دے بہت بڑے قبیلے دا سردار ہے ہانی بن عروہ. میں تو کتاب پڑھے بھی 12 ہزار تک مسلح افراد تا ہر وقت ہانی بن عروہ دے نال راندے. اتنے بڑے قبیلے دا سردار ہے. ہانی بن عروہ دا قتل ہو گیا. جڑے بندے سرکار مسلم نال دے نہ گھراؤ کی تو ہے دارالامارہ دا انہاں دے سرداراں بلا لیا پیسے دیتے سونا دیتا. پھر جڑا سردار اپنے قبیلے بلانا چاہے وہ چھت تے چڑھدا ہے دارالامارہ دی وعدہ بس ساڈا انہاں دے نال کمپرومائز ہو گیا ہے اسی یزید دا ساتھ دینا ہے مسلم نوں تنہا چھوڑ دیو. مسلم ویتے رہے سرکار مسلم دے کھلوتیاں لوگ چھوڑ کے ٹردے رہے مسلم نوں. اور جوانوں سارے تو وڈی درد والی پتہ کی گل ہے سارے تو وڈی درد والی یہ گل ہے جتھے ہزاراں بندے مسلم دے نال ہیں نا عصر دے ٹائم میں جس ٹائم وچ میں پڑھدا پیا صرف 400 بندہ مسلم نال رہ گیا جنہاں گھراؤ کی تھوئی. بس ہن سرکار مسلم نے فرمایا انہیں اتنے کھلونا نہیں پڑھتا کسی بھی ٹائم حملہ ہو سکتا ہے. میں کربلا پہنچنا ہے ہر حال میں حسین ابن علی تک پہنچنا ہے. میرے نال غداری ہو گئی ہے. مسلم ابن عقیل اور کوفہ دی کہ عصر دا ٹائم ڈھلے ہے تے مغرب شروع ہو گئی ہے. کوئی میں صدقے ہو جاواں مغرب دیاں اذاناں ملدیاں پیاں کوفہ دی گلیاں حسین دا سفیر ہے. تے جڑے بندے پیچھے سرکار مسلم دے انہاں دی تعداد گھٹ کے 30 یا 40 رہ گئی. تاریخ آتی ہے کہ مسلم ٹرتے جا رہے ہیں تے پچھو گلیاں وچ نا لوگ لکھتے جا رہے ہیں ٹرے ہوئے پیچھے سرکار مسلم دے. لیکن مسلم پچھو نہیں مڑ کے ویکھ رہے پتہ ہمیں. لیکن ہویا کہ یہ لوگ مسلم تنہا چھوڑی جا رہے ہیں. جڑے ویلے مؤذن اذان مکائیے نا تو مسلمات دل میں نماز شروع کی تھی ہے. جب مغرب دا سلام پھیریا تو میں تنہا ہوں تے کوفہ دی گلی کوئی میں صدقے ہو جاؤں میں دارین قربان کر دے. اگر کوئی میرا اہل سنت بھائی آ بیٹھا ہے تاجو اندازہ تو ہوئے ہو سی نا کہ سرکار مجھڑا پہلی مرتبہ مجلس سے چاہیں بھی آج جالا رون تے ماتم ساٹا کیوں ہے امام حسین بادشاہ دے سفیر نہ ہویا کی ہے. تنہا مسلم نے کی کوفہ دی گلیاں فوجاں گشت کر رہی ہیں. اعلان ہو گیا جس دے گھر مسلم ملیا گھر جلا دیتا جائے گا. زندہ یا جنازے درنگ جڑا مسلم لیا سی منہ منگے نام دسائیں. مسلم ایک توا نامی عورت گھر دے باہر آ کے دیوار دی ٹیک لائیے. عورت آدھی میں اپنے بیٹے دا رستہ ویکھن کان میں دروازہ کھولیا مکی تمہید مسائل پڑھیے. آدھی جی میں دروازہ کھولیا نا تو میں نے بڑا خوبصورت جوان ہری کوئی بہادر پاس نال تلوار ہوئی اس. لیکن پتہ نہیں وہ انج کیوں رو رہی آئی. آدھی میں گھبرا گیا قریب جا کے میں ویکھے تو میں نہ دمائی میں پانی تا پلا کوئی ایسا شفیق لہجہ آئی پانی منگن دا. آدھی میں فوری دوڑیاں میں جام بھر کے بھلا ہو بس ایو پانی آئی جڑا مسلم پیتا ہے سامنے کر کے پہ آدھی بسم اللہ. آدھی کوئی ایسا عظیم جوان اس بسم اللہ پڑھ کے پانی پیتا جب پانی اس ہٹایا نا تو دیا کھامس بھئی ہے. میری جرت نہیں پئی میں اس تے سوال کرا کسے بڑے گھر دا فرد لگ دائی. آدھی جدو میں اندر آئی نا ویڑے وچ بھی میں سکون نہیں آیا. کیڑا ویلا ہوئے میں باہر جاواں میں ویکھا جوان بیٹھا ہے یا چلا گیا ہے.
یادی جی میں کہیں نا تو ان دیوار دے ٹیب لا کے نہ چہرہ آسمان المو کر کے پیادل دھوکھا ہو گیا. واہ بھائی واہ. اگلا جملہ بھی جوانوں کا لے حصے دائے قریب آ کے بھیا دے جوان رات ہو گئی ہے تیرا گھر کوئی نہیں. میرے شیعہ سنی بھائیو ٹھڈا سا پر کیا دمائی میرا او گھارے جتھے قرآن نازل ہوندہ ہے. تڑپ گئی ہے تڑپ کے بھیا دیئے میں بھول دیاں یا تو حسین دا سفیر مسلم ابن عقیل. فرمایا تے ٹھیک پہچانے ہیں کوفے آلے میں نہیں پہچانے ہیں. مولا اے توڑی کنیز دا گھر اندر تشریف لے آؤ. جگہ جگہ تے فوجہ ٹری ہوئیں حسین دا سفیر مل جاوے حسین دا وکیل مل جاوے. مولا توڑی تلاشی ہو رہی ہے تلاش کر رہے ہیں تو ان. مسلم نے عقیل فرمائے مطا میری وجہ تو تیرے گھروں تے ظلم کریں. میں شریف گھرانے دا فردہ میں نہیں چاہتا میری وجہ تو کسے دی دھی دی چادر لے جاوے. وڈی ہائے کیوں نکل گئی ہے چکوال آلے ورمان ہے جڑا دنیا دیاں دھیاں دا ایڈا حیا کردہ اپنیاں کوئی کسے ملک جرول کے مر گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چل اپنے کسے کم میں جہائے نہ کرو. محبت والے محمد کا طرف دیئے ہوئے. آدھی میں ایک بستر علیحدہ کمرے بچھایا تو نہ تڑپ کے فرمائے بستر سمیٹ دے مسلح بچھا. ہو سکتا ہے میری زندگی دی آخری رات ہو گئی. اس ملونہ تک بیٹا جس دا نام تاریخ بلال ملے ہے. یہ ملون شرابی ہے. رات کے ٹائم آتا میں گھر آئیں تو میری ماں ایک کمرے وچ بار بار آ رہی ہے تو جا رہی ہے بار بار آ رہی ہے تو جا رہی ہے. یا تو جی میں دیکھیا ہے تو حسین دا سفیر مسلح تے عبادت وچ مصروف ہے. یہ پھر محمد بن اشعث کندی بول گیا جوانوں. محمد بن اشعث کندی نو اس دیران تے جگہ کیا کیا کہ مسلم ساڑھے کھا لے تھے. اس ابن زیاد نے اطلاع دیتی 1000 بندے دا لشکر مسلم دی گرفتاری بستے توبہ دے گھر نو محاصرہ کیتا ہے گھیرے ہے. جی میں گھوڑیاں دے ٹاپا دی آواز آئی ہے نا پہلے اٹھیا تے پڑھدا بحول اللہ قوت ہی اقوم و اقود. جدہ گھوڑے دے ٹاپا تے تلواراں دی آواز سنی ہے نا اپنی تلوار چاہ کے پڑھے اسکار و انا للہ و انا الیہ راجعون. اوہ میں صدقے ہو جاؤں میں دارین قربان کر دے ماں. جوانوں یاد رکھیا ہے سرکار مسلم نے عقیل صرف اگر میں مسائل پڑھنے شروع کر دے گا صرف مسائل تو جتنا وقت مجلس دا ہوندہ ہے صرف مسائل پھر گزر جاوے. یعنی پہلے جملے تو ماتم شروع ہوئے تے آخری جملے تائیں ماتم ہی ماتم. اے جتے اسی مکہنے ہاں ایک تو دا مسائل دا آغاز پہ ہوندہ ہے. خدا دی قسم مسلم و غریب ای جن دی کئی دہاڑیاں تک لاش کوفہ دی گلیاں پھرائی گئی ہے. ہانی بن روای وہ مظلوم ہے جس دی کئی دہاڑیاں تک لاش بازارہ میں پھرائی گئی ہے. اور میرے بھائیوں اگلی بات بھی تُسی ذہن چ رکھیا ہے. ہانی بن عروہ مسلم دی لاش 12 ذی الحج نو عید دے تیسرے دن اوفی گئے انہوں نے جا کے ابن زیاد نو آکھیا ہے. انہاں کے ابن زیاد ساڑھے بچیاں کھیڑنے ہیں. گلی میں چلاشاں پہیوں ہیں. تو اللہ کو تو امام زمانہ دا بہن سناوا بادشاہ دا بہن سناوا. شہنشاہ فرمیدن میرا سلام کوفہ دے اس شہید تے جس دا گوشت کوفہ دیاں گلیاں تقسیم ہو گئے. مرحبا مرحبا اللہ اپنے کسی کا مجھنے ہو. صاحب کنار بھی آکھے کہ اگر کنار دا ترجمہ کر دیتا جاوے تو خدا دی قسم میں کرنا چو خون باہر آ جاوے. تو پھر تیسرے دن 12 ذی الحج نو ہانی بن عروہ تے مسلم بن عقیل بادشاہ دیاں لاشاں چاہ کے کوفہ دے جنگل وچ رکھا ہے. میں پیادہ رکھا ہے. اگر اس آخری محلے چ لاشاں دا گزرن پڑھ دیتا جاوے تو ساڈا اپنے جگر پھٹ جاوے. اور اعلان کرایا ابن زیاد کسے کوشش کی تھی مسلم دی لاش دفن کرن دی یا ہانی بن عروہ دی اسی ہاتھ کٹ دیسائیں. گھر ہویا گھر جلا دیسائیں. جوان ہوئے سر قلم کر دیسائیں. عورتوں تو چادرہ لا دیسائیں. کون جاوے؟ ہر کوئی خاموش ہو گیا. سارے دی غیرت مر گئی. 3 دن جنازے. میرا سارے مجمع تے سوال ہے کدی مسجد دی دیوار نال بھی کدی قبراں بنی ہیں.
واہ بھائی واہ جڑے زوار ہو کربلا دے کوفہ دے تو ان دوواں دی قبراں دیوار نال کیویں بنی ہیں آؤ جوانوں میں دساں جدوں 3 دن گزر گئے نا تے سارے انہاں دی غیرت مر گئی تے کسے نہ لاش اسلام دا حکم ہے جتنا جلدی ہوئے لاش نو ہاتھ بھی نرمی نہ لاؤ تے دفن بھی جلدی کرو 3 دن دے بعد ادھی رات نے جدا سارے کوفی ستے ہوئے نا ایک دروازہ کھلیا جوانوں کس دا دروازہ ہے حبیب ابن مظاہر الاسدی دا دروازہ ہو سکتے اس تو اگے میں پڑھن دی لوڑ ہی نہ پوے حبیب دا پتر آئی نہیں بھرا آئی نہیں بیٹا آئی نہیں کون آئی حبیب دی بڑھڑی زوجہ مردان دی پگڑی بندھی ہوئی ہے مردان دا لباس پایا ہے ہاتھ کئی چاہیے ہوئی ہے آباد اندر کئی چھپائی ہوئی ہے تو لکدی ادھی رات لے ہانی دے گھر آئی ہے اس دی بیوی دا موڑا علاقہ دی جاگ میرے وہڑے چزہرا آئی ہوئی مرحبا جندوال کھلے ہوئے رو رو کے پیا دی کوئی دفناؤ میرے پتر دے وکیل دی لاش مرحبا 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 میرے بیڑے وچ سیدہ دے بہن آ رہے ہیں میرے بیڑے بنت نبی آئے ہوئے رونا فرمائے کوئی میرے پتران دے جنازے دفناؤ تو اس نے بھی پھر مردان کا لباس ہانی بن عروہ دی بیوی نے بھی مردان کا لباس مولانا محمد امیر ادیب صاحب مالک شفا سے عطا فرماویں اور دیگر جتنے علیل مالک سے شفا عطا فرماویں سب دا دعا کو سب نو دعا کر کے جا رہے ہیں اوکھی دعا دل وچ رکھے باب الحوائج دی مجلس ہے بہن دو کرنے انج روزے جویں مسلم دی ہتھیاں چاندیاں انہاں ود کئیاں چا رہیاں مردان دے لباس نہ پائے ہوئے تے ود ٹر پئیاں اندازہ کرو آج تو 1400 سال پہلے دا زمانہ ہوئے جنگل ہوئے 2 مستورہ ہوئے تے لبڑیاں لاشاں ہوئے لاشاں ہو لبڑیاں ہوئے شیعہ سنی بھائیوں جڑیاں زخمی ہوئے سیر نال نہ ہوئے خوشبو تے ٹر پئیاں یادیاں نسی ٹر دے جدو جنگل اچ پہنچیاں تے لاشاں چو خوشبو تے نور پہ نکل دائی سارے تو پہلے تے نہ مردان لیاں پگڑیاں لائیاں تے وال کھول کے وین کر کے کن کدی تیریاں دھیاں ہوئینا مرحبا کوئی آدھی کدی تیری بارش رکیہ ہوئے ہاں بلا ہائے کرنا لا کوئی رو کے آدھی ارمان ہے تیری دھی ہوئے ہاں رومان آلیو ہانی بن عروہ دی لاش جملے چ قیامت ہے ہانی بن عروہ دی لاش ہانی بن عروہ دی بیوی بڑی اوکھی کانڈ چاہیے مسلم دا قادہ ہی ڈھیر سارا زخمی بھی ڈھیر سارا حبیب ابن مظاہر الاسدی دی زوجہ بڑی اوکھی ہو کے نہ مسلم دی لاش کانڈ چاہیے ماتمی نال میری گل لیتے ہیں دے منہ چوئیو جا بہن نکلے نہ تڑپ کے مسلم دی لاش مٹی تے جھڑ پئیے چیندی جاتے پئیا دیئے کدی آج غازی ہوئی میرا عباس ہوئے مسلم رول کے تباہوا جڑا مسلم تہائے نہ کرے بے شک آج سرکار دی شہادت نہ روئے مسلم ہو غریب ہے جن عباس ڈھائی مار کر انہیں دارین قربان کر دے ماں سرکار مسلم ابن عقیل علیہ السلام میری قوم شیعہ گلی وچ آئے اور ایسا حملہ ہاشمیت تو تلوار لینا یا ہاشمیت تو زین چھڑا منا ہے کوئی آسان ہے اے میں 9 لاکھ اکٹھا ہو گئے اگر جس تعداد امام حسین علیہ السلام نے دشمنوں مارے امام حسین علیہ السلام جس تعداد مارے چنگے بھلے شیعہ نوں دس دے تو ہو سکتے ہو بنا برداشت کر سکے بھئی اتنے بندے امام حسین علیہ السلام مارے جب کس بات دی تحقیق کربلا جو میں کر کے آیا کتنے مارے حسین علیہ السلام اور 26 لاکھ تک دی روایت ہے 26 لاکھ بندہ کربلا حسین نوں مارے نہ آیا ہاشمی زین چھوڑ دے ہی نہ 70,000 امیر قاسم نے مارے 28,000 علی اکبر نے مارے تو 1,000 بندہ تاریخ آدھی مسلم کنام دیواران تے مارے کنام سر ٹکرا کے سر پھاڑ دیتے مار دیتا ٹکڑے کر دیتے مسلم نے 1000 بندہ مار دیتا محمد بن شستندی پھر دوڑے اسا کہ وہ بندے تیرے مار دیتے مسلم اسا کہ کتنے مارن والے گلڑن والے کتنے انہوں نے کہ تنہا
کوئی میں صدقے ہو جا ہو سکیا ایک بندے نے 1000 مار دیتا پھر 1000 دا لشکر پھر یہ آکھنا بڑا ہی سوکھا ہے سننا بھی بڑا سوکھا ہے 4000 بندہ مسلم ابن عقیل نے تحقیق کی تحقیق ان آنکھیں انج نہیں لانگا گڑا خود ٹوا کھٹیا گیا چونے اور پترہ نہ بھریا گیا مسلم نو گھیر کے گڑے وے سٹیا کوئی میں صدقے ہوں سرکار مجھے تو گڑے وچ ڈٹے نہ تلوار نہیں چھوڑی چھاپ تے کھلوتی ایک عورت کے جندے ہاتھ وچ وزنی پتھر ہے پڑھ دیواں یا لکاواں بولو جڑے کالے لباس جوانو کوئی میں صدقے ہوں جس سیر تے مارن دا ارادہ کیتا ہے اس ویلے مسلم رو کے پیا دین حیا کر میں کوفالیاں دا مہمان آ یا زہرا یا سیدہ گڑے وچ گرے ہوئے جھٹے ہوئے بھی سرکار مسلم عقیل علیہ السلام دے قریب کوئی نہیں جا رہا تاریخ آدھی ہے ہونا کہ مسلم اسی تے نمان دینے ابن زیاد تیرے بارے جیڑا فیصلہ کرسی سانو منظور ہے لیکن مسلم تو تلوار سٹ دے مسلم فرمائے تسی میرے پیر دی بیعت کر کے چھوڑ گئے ہو توڑے تو یقین کیویں کرا محمد بن نشسکندی ملون حرامی نے آکھیا میں اللہ ضامن دینا تو امان دے چیں توحید تے توتے نہ جانا قربان نہیں کیتی مسلم تلوار گڑے تو باہر سکتی ہے سمجھو تو اس تو وڈا جملہ کوئی نہیں مسلم تلوار سکتی ہے کسے گالے چ رسیاں پا لیا کسے ہتھا وچ رسیاں پا لیا کسے مسلم نو ماریا کسے والا کو نپیا او شیعہ سنیو قیامت دا منظر مکے علمو کر کے مسلمہ دے حسین میرے نال دھوکھا ہو گیا انہا اللہ ضامن دے کے انہا میرے نال دھوکھا کیتا میں ان پڑھ نہیں سکتا جو سرکار مسلم میں کس رنگیچ دربار تک لے کے آئے طریقہ دیئے زخمی بپھرے ہویا شیر حسین دا کئی سو بندے سجیوں رسیاں نپیاں ہویا کئی سو کھبے نپیاں ہویا ابن زیاد نو انتظار آئی بیکھا تسئی وہ جری ہے کیڑا وہ جنگ جو ہے کیڑا کیڑا ایک کتنے تے کافی ہویا مسلم دا پہلا قدم دربار چایا منہ چرات پہ باندھی گئی پیشانی پھٹی ہوئی آئی سارا بدن پاک زخمی آئی اور میں تس دا روح جائی پیاس دا روح جائی پانی منگیا تو گزار میں مار دے ہیں ماتمی نال گالے سامنے آکے پیدا تو مسلم ہے فرمایا ہاں میں مسلم ابن عقیلہ آدھے تے سلام کیوں نو کیتا جاندہ نہ ہوں میں امیرہ کو فدا فرمایا ظالمہ واللہ مالی امیرن سوال حسین میرے امیر دا نام حسین ہے دشمن دے دربار حسین و امیر صدیہ دربار ایک زخمی پاسے علی بی بی آئیے ہائے کرنا لے رو کے پیا دیئے مسلم جا وعدہ ہو گیا تو معاشر تائیں امیر صدیہ دارا سے واہ بھائی واہ جدہ پوری دنیا میرے حسین دے دشمن ہو گئی او میرے غریب نو امیر صدیہ نالا تو معاشر تائیں امیر صدیہ دارا سے اس ظالم نے تحریر لکھیا تھا دارالعمارہ دی چھاتے لے جاؤ سار تن تو جدا کر دے ہو سار میں معافی دے جڑے صدات بیٹھو سار باب کوفہ لٹکا دے ہو لاج زمین تے سٹن تو پہلے اعلان کراؤ جنان دے مسلم مارن کوئی میں صدقے ہو جاواں جنان دے مسلم مارے نہ کرو نہ بدلہ لینا ہے نا تو او دارالعمارہ لے بازار چاہ جاؤ میں لکامہ نہیں علی دے پتر دا مسائب ہے علی بادشاہ دیاں دھیاں دا تا چلو امتیاں سے نہیں کر سکتے علی دے پتر دا تا سنو اور تو ساڑھے اہل سنت بھائی اتنا مسائب پڑھ رہے ہیں کھول کے روایتاں پڑھ رہے ہیں اسی تو پھر ساڑھی تا ڈیوٹی نہ دے مسائب پڑھنا ہے لیکن موڑ بھی کاج کے پڑھساں جدہ مسلم دارالعمارہ لے پاس لے کے گئے نا کسے بڑی اوکھی جائی جا تو نہ پہ ہویا نے ہاتھ مسلم دے پتھے ہویا نے ماتمی نال میری گلے رومان آلو جدہ مسلم دارالعمارہ دی چھاتے آئے نا تینا کہ مسلم سر جھکا بکیر بن عمران ملون قاتل مسلم نے اپیل دا ایسا کہ مسلم سر جھکا جواب سنے آئے حسین دے شیر دا فرمایا ظالم جے جھکانا ہوندہ صدقے ہو جاواں اتنا مرینا ہی میں فرمایا میں سر جھکاواں کل تجھے حسین نو آپ کو کہ مسلم دا سر ساڑھے سامنے تسلیم خم ہو گیا فرمایا کھلوتے دائی کٹنا نے پہلا وین جس پہ مورے لی دیا دھیاں دیئے نا مسلم نو جھکان کان مارنا شروع کیتا ہے
یا بھینا دے خیمیاں جو روندا یا حسین ٹرے آئے آئے ضرور کر دے جوے آئے کوفال بھجے آئے تے بائی بدھا کیا دے آئے میرا ترسا بھرا اچھار محرم ہے 5 دی رات ہے چندیاں دا مہمان زینب عالیہ دا بھرا آئے میرا مسافر بھرا آئے میرا پیاسا بھرا آئے میرا پردیسی بھرا دارو بھرار میں ایک تڑپ دا ویکھے نا علی دیاں دھیاں نو کئی بھول پائے گئے حل چل مچ گئی یہ خیمیاں دے اندر دارین قربان کرا سجاد دوتے آتے جھڑیاں سجاد وہ بھی امام ہے تو بھی امام ہے وج باپے تو پوچھتا صحیح بے موسمہ کیوں تڑپ کے رونے کوفے والے پاس سے کیوں تیز قدم چاہ کے دوڑے ہے میرا بھیڑا حسین آدھی بھائی والا پھوپھیاں دے سامنے سجاد نہیں رویا لیکن جب بابے دے سامنے آیا ہے نا سجاد بھی رونا ہے حسین بھی رونا ہے تے گل چ بائی پا کے پیا دے بابا تیرے بھرا دے بڑے ارمان وسدا رہے وسدا رہے وسدا رہے اور میں صدقے ہو جاواں بابا تیرے ویر دے بڑے ارمان ہیں مسلم دے بڑے ارمان ہیں رو کے پیا دے سجاد ویدا پہ ہے نا کتنا پہ مریں دن تو میرا امام پتریں کوئی من صلاح دے کتنا ظلم پہ کر دیں میرے بھراتے سجاد حد بن کے پیادے بابا مرندے تاں پہ جو چاچا دے سال سوائے حسین دے کسی دوئے دے کو جھوک نہیں سکتا بابا مہربانی کر آخری ویلا میرے چاچے دا کچھ تصوکہ ہو جاوے اجازت امامت نال دارالامارہ دے سامنے آؤ مسلم نو زیارت کراؤ کتنا ماتم ہوئے تے حق ادا ہوئے حسین اجازت امامت نال مسلم دے سامنے مسلم بیٹھا گیا ہے سارے چھکتا گیا سیدہ دنا مارو دیا دیا رل گیا سیدہ دنا مارو کلی دنی ہے سیدہ دسا نہ مارو رکیہ دا سرکار لا ظہرہ باب الحوائج مسلم باب الحوائج مسلم دعا مانگے گئے سیدہ دنا مارو حسین دا بھرائے آئے کر کے رومانا لیا سجاد سامنے کئی باری حسین اٹھے آئے تے جھڑے ہیں کوئی ایڈا اچھا حسین رنن حسین دے وین بھینا سنے دھیاں سنے دائیاں میں سنے ہر کے سنے پر جی میں المال عباس بھائی میں صدقے ہو جاوا یا زہرا عباس مولا رو نہیں نوکر بھجدان نہیں عباس اپنے تلوار چکر دیندان دے غازیہ دے بھراد ہوئے دیاں میں اتھوں لگیاں جتھے میری بھائن رکیہ دا خیمہ میری ماتمی نال گل غازیہ دے نکیاں نکیاں دھیاں نو سامنے بلھائی بیٹھی ہے دھیاں نو آدھیے جلدی کرو اپنے اپنے دور لہاؤ دین مذہب ماتم جائز غازیہ دے ان کیوں کرے نہیں رو کے پیا دی خواب لکھا ہے میرا مسلم مری گیا میں خواب لکھا ہے میری چادر مبھار لگ گئی یا زہرا یا سیدہ عباس آدھے ہو اللہ جانے تمہیں رونی ہے میرا مرشد حسین رونا عباس دوڑے اوکھے بینن جوانو جدا غازی وادیاں حسین نوے کے فرمین دل سجاد خاصاو در عباس بیان ہے تڑپ کے پیادے بابا چاچے دا آخری ٹائم میں عباس دا بھرائے لکاؤ نہیں غازی نو ملاؤ جا بعد معاشر نو ملاقاتا جنا گھرنا تی رونے عباس تڑپ کے پیادے مولا بھینا دیوال کھل گئے نہیں مولا سجاد روندہ ہے اکبر روندہ ہے کوئی مینو میں دسو کوئی قیامت نہیں آ گئی ہے ماتم دا پرسا حسین آدھن پہلے بابا تار سفر کرے سے رو کے پیادہ اکبر دا بابا کیڑی جائیے اتھے میں سفر نہیں
جدو سجاد لکھا مسلم دا سر جھکیا ہویا جدہ غازی لکھا ہے قاتل دا ہاتھ مسلم دے والا لچا تماچے مار مار کے آدھا ہون غازی گلا آویلہ کر کرو آتم دے حالن کو نشیا غازی ہوئے بسم اللہ بسم اللہ پنڈالے باہر جس مقام کے عزادار رو رہے ہیں ساڑھا بڑا نقصان ہوئے کوئی بندہ شرم نہ کرے کل جوڑی نو روسی جڑا ہوسی او میں تھیاں دے پردے قربان کر دے ماں جنا لکھا تڑپ کے پیادا مولا کوئی بڑا مظلوم ہے اپنے بزرگاں دا پرانا بند پیا پردہ کوئی بڑا مظلوم ہے جڑا ٹھیر سارا زخمی ہے قاتل دا والا میں چاہتے ہیں حسین غازی موٹیا تو ناب کیا دن سنیان تیرا بھرا مسلم ہے مسلم دا نام آیا لکھا منزل صاف ہے غازی نے مسلم دا دکھیا جوش جلالیاں والے نو پیا وال والتے رو رو کے آدھے پیا لٹ دے تاج رکیاں یا لہراز یا سیدہ حوصلہ 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 جوانوں ہر بندہ سمجھے ایک وسیم عباس پڑھنا لے حکمت کلہ سنانا ہر بندہ سمجھے ہر بندہ سمجھے حسین دلا کے رے حکمت کلہ بیٹھا اتنا روسے جتنا لیدیاں تھیاں چاندیاں آئے کل کے رومانا مسلم دنا مایا عباس کئی بار اٹھے آئے کئی بار جھنے آئے ایک پاسو اکبر نہ پیا ایک پاسو سجاد نہ پیا رو کے پیادے اکبر لا ایک باری ہاتھ میں پھرا نال گل کرنی ہے ان پردہ نہیں پا سکتا غازی ہاتھ بن کے پیادے اکبر تا بابا اے تلوار میں نہیں لڑتا منت لا جو میں پھرا ملائے میں نو کوفہ پہنچا پردے قربان کر دے رو کے پیادہ مولا اے تلوار میں نہیں لڑتا مولا منت لا جی میں نو بھرا وکھائے میں نو کوبے پہنچا وقت دا امام حسین دا غازی زینب نو جنگل چھوڑ کے وینا رو کے پیادہ مولا جتو اینا لاش سٹنی ہے سفر گھیر میں مسلم نو بازوات چلا ہر شیعات ماتم لازم میں حسین آدھے ذرا بزار چوے غازی آدھے میں ڈٹھا ہے تیری ماں زہرا جدے لاش کر لیے چھولی بنائی رمی درو کے آدھی آل ہے آمانی غریب یا زہرا اتنا جوڑ رو رو کیا دیئے آل ہے آمادے میرا دل مرد ہے میرا دل آدھا ہے لاہور علی ملکہ وارث دے مکان تیائیوں سے آنکھوں کا ایک پرانا دیا بند پڑا آنکھوں کا بزرگ پردیوں لے آئے ہائے دو مقتولا دیاں بات مرن دے نہیں ہویاں اکھیاں بندے ایک مسلم پتار کربلا ہے اوکھی دعا باب الحبائی دی مجلے سے
آئے کر کے رومن آلیا قیامت دا منظرہ ظالمہ تلوار ماریے سارے ایک پاسے میں نو سید معافی بھی آئے میں نو مرد بھی معافی بھی آئے مسلم دے لاش بازار چاہیے وہ میں بھائنہ دے پردے قربان کرنا جنہ دے بندے مارے آئے وہ نہ لڑنا شروع کیتا کوئی آدھا مسلم دے لاش میں لے جانی ہے کوئی آدھا میں لے جانی ہوں مردیوں تا مر جاؤ لٹا نہیں سکتا اس ویلے بنے زیادہ دا لڑو نہیں حال میں دسینا جاؤ رسیاں لے مسلم پہلا میں رسیاں پاؤ تکلیف دے بڑا لوگ مار دے رہے اجے نہ اٹھے آئے لوگ سارنو پتھر مارینا مسلم کدی بھی نہیں بولیا چکوالا لے اور سے لے کر پہ آئے جتا مارا محلہ ملان ہوئے زینب بازار زینب کا نام آیا مسلم نصار کمرے آئے سجاد کو لائے سیادہ